سجاد بخاری صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دوں، وہ آپ سے امامیہ ویلفیئر بریشیا نے جو امام بارگاہ کے سلسلے میں کاوش کی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ میرے ذمہ ایک اعلان ہے، وہ سماعت فرمائیں کہ بریشیا میں سید ذل حسنین نے ایک ویڈیو اور اس کی سیڈیز کا اہتمام کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اٹلی اور پاکستان میں منعقدہ مجالس کی سیڈیز اور ڈی وی ڈیز ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ اس قسم کی سیڈیز ہیں جو مومنین ان سے حاصل کرنا چاہیں، اٹلی کی اور پاکستان کی اس میں مجالس وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں امامیہ ویلفیئر بریشیا کے سرپرست اعلیٰ سید سجاد حسین بخاری کو کہ وہ ممبر پر آئیں اور آپ کو اب تک کی جو کارکردگی ہے امام بارگاہ کے سلسلہ میں اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ اس کے بعد آپ تشریف رکھیں۔ اس کے بعد مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اور اس کے بعد نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں سید سجاد حسین بخاری کو کہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جڑے دوست باہر تشریف لے کے جا رہے ہو برائے کرم اگر 2 منٹ تشریف رکھو تاکہ جڑی کوئی ضروری گل ہے وہ تہاڈے نال بھی کیتی جا سکے۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، جیسا کہ میرا خیال ہے کہ بریشیا میں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اٹلی میں بسنے والا کوئی بھی مومن ایسا نہیں کہ جس کے علم میں نہ ہو، یہ بات تقریباً سبھی آپ جانتے ہیں کہ امامیہ ویلفیئر بریشیا پہ خصوصی کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور امام زمانہ کا لطف و کرم کہ ہمارے نصیب میں جو عبادت کے لیے امام بارگاہ جو مولا نے لکھی ہے وہ ہم منزل بہ منزل اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں جو بیانہ ہم دے چکے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور مومنین نے جو اپنے نام لکھوائے تھے اور کچھ وعدے جو کیے تھے وہ کچھ نے تو وفا کر لیے اور کچھ کے گزرتے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صرف اور صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں قرض سمجھ کے نہیں، اپنے آپ پہ فرض سمجھتے ہوئے یہ ذمہ داری سب جو ہے اپنے ایمانی روح سے اس کو قبول کرتے ہوئے جو بھی مومنین نے جو ڈیٹس لکھوائی تھیں، جو وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کو خدارہ وفا کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اپنی اماؤنٹس جو آپ کے ذمہ ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ شاید میں رضا بھائی کو جیسے میں نے کہا تھا کہ رجسٹری کے لیے جو ہے وہ 29 مارچ کی تاریخ جو ہم نے کیا کہتے امامیہ جنتری پہ اس کو دیکھا ہے، ایک تو دن بھی نیک ہے اور تاریخی حوالے سے جو اس کی اہمیت بنتی ہے وہ یہ کہ اس دن نماز جو ہے وہ مسلمانوں پہ واجب ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اس دن کا انتخاب کرتے ہوئے 29 مارچ جو ہے اس کی تاریخ مقرر کی ہے رجسٹری کے لیے، اور مالی لحاظ سے ابھی منزل جو ہے وہ کافی دور ہے۔ تو اس کے لیے جن مومنین کے ذمہ جو عطیات جو آپ نے لکھوائے ہیں وہ بر وقت پہنچائیں تاکہ آپ ایمانی طور پہ اپنے امام کے اس مشن میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور اس وقت اس موقع غنیمت کو جانتے ہوئے 2 یا 3 منٹ کے لیے اگر 1-2 نوجوان جو بھی مومنین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر 1-2 منٹ کے لیے آپ جو ہیں وہ تکلیف کریں، 1-2 چکر لگا لیں یہاں پہ۔ جو مومنین صرف اور صرف مجلس میں آتے ہیں ویسے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس خدمت سے جو ہیں وہ اس میں حصہ ڈال سکیں یہاں پہ، تاکہ جو ہے وہ اس سے محروم نہ رہیں۔ جی بلکہ آئندہ سے انشاءاللہ ہم جو ہے ہر مجلس اعضاء میں جو ہے وہ یہ طریقہ کار اپنائیں گے، تاکہ امام کا جو مشن شروع ہو رہا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ خرید لیں اور یہ بات یہاں تک ختم ہو جائے گی، اس کے مزید اخراجات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنے ہیں۔ جو میرا خیال ہے کہ اٹلی میں بسنے والا ہر جو ہے بندہ خوب جانتا ہے کہ یہ اخراجات کے سلسلے میں میری کیا مراد ہے۔ آپ نے ریگولر اس کے بل دینے ہیں اور بھی ضروری جو ہیں ضروریات وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے سب نے مل کے پوری کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ تک اپناتے رہیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
امام بارگاہ کے نام کے سلسلے میں حاجی علی حسین صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مومنین کو ضرور بتائیں، تو اس سلسلے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پاک معصومہ بی بی کی خواہش اور تمنا جو انہوں نے سب سے پہلے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کی تھی، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے امام بارگاہ کا جو نام ہے وہ بیت الحسن جو ہے وہ تجویز کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مومن جو ہے وہ اختلاف نہیں کرے گا اور سب کے لیے یہ نام بھی متفق ہوگا۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے نہایت ہی واجب الاحترام اور علماء کرام جو ہماری علماء کونسل شنگن ہے اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو میری مراد مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب، آشنا ان کا شاعری کے حوالے سے تخلص ہے، ویسے آپ یہ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ہے اگر ایک تو اللہ ہے، افضل ہے اگر ایک تو اللہ ہے، گردان کیجئے موجے دریا ایک، ہاں نور محمد والی ہے ایک، ہے شمس دو مل مسماح ہے ایک، نعرہ حیدری۔ سب مل کے دعا امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم